ساتھ آسمان پر، مدینہ زمین پر، اور ہارسا کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں. کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی، کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی، اور وہ سنو. کہی یہ کیا بات ہے، ہارسا تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے. کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب ہارسا قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ہاں، ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی دعا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب فرما بردار تھے، پر دو جو تھے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے، ایکسٹرا آرڈینری تھے. دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر، ہے بھی نہیں. بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے، میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں گا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے. ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے نہیں پوچھ دی، میں نے سلام ہی نہیں کر دی، میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی. ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی، ہو رہی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی، اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی، اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا. میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا، میں کہا وہ تیرے کو پوچھ کے جاندی ہے؟ میں کہ جی جاندی. اور میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں، یہ تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہگار ہے. وہ تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے، کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو. تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے، نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے. یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا. پوری زندگی سیکھو بچے، تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں، اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں درد سے بولتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، پھر کہانیاں سنتا ہوں، فون سنتا ہوں. اب تو سننے چھوڑ دیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں کسی کے آنسو کہاں جا کے پوچھوں. دین سیکھو. دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں، وہ دین کی عبادات کا بہت بڑا حصہ. زندگی، دین کی زندگی سیکھو. دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے، ایک زندگی ہے. بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی. بی تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں، پوچھے تو چنگی گل ہے، جب تو پوچھ لیا کر، لیکن ذمے کوئی نہیں. خامن سے پوچھنا ذمے ہے، اس نے اجازت دے دی تو اس کو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں، طنز سے نہیں، درد سے. مجھے درد ہے، مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہن اس حال میں مر گئی تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی. تو اس کے روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی، نفرت بھر جاتی. ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں دا سالن. خود بناتے تھے، خود بناتے تھے. ماں کا سالن بھی، ماں کے لیے سالن بھی، ماں کے لیے روٹی بھی. اچھا پھر یہ نہیں کہتے تھے اماں جی آ کھا، اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو تیل خود لگاتے تھے، ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے، اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساڑی بیوی کرے. تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکے. کون سی مصروفیت ہے تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال. اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال. حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یوں خدمت. اور آخری بات، جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹا یہ ذرا کر دینا،
اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا، تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا جی میں نے سمجھ نہیں آیا، باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے، وہ باہر آ جاتی، کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ دہراتے نہیں تھے۔